بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MZS TV یوٹیوب پر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹاپ 5 سوسائٹیز کی۔ ہم ٹاپ 5 سوسائٹیز کو ریٹ کریں گے مختلف طریقے سے اور ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو ڈیفرنٹ ٹاپ 5 سوسائٹیز نکال کے دیں گے ہاٹ سپاٹ ایریاز میں۔ یعنی کہ ہاٹ سپاٹ ایریا اس وقت جو ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا وہ ہے رنگ روڈ راولپنڈی اور نیو ایئرپورٹ کے ارد گرد جو ایریاز ہیں وہ ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو مختلف طریقے سے ٹاپ سوسائٹیز بتاتے ہیں۔ MZS TV, the voice of real estate. MZS TV, the voice of real estate. پہلے ریسیل کے حوالے سے کون سے ٹاپ سوسائٹیز ہیں، پھر ہم بات کریں گے رقبے کے حوالے سے کون سی ٹاپ سوسائٹیز ہیں، پھر ہم بات کریں گے شہر کے قریب کون سی ٹاپ سوسائٹیز ہیں اور گولڈن انویسٹمنٹ کون سی ٹاپ 5 سوسائٹیز میں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ہم آپ کو بتائیں گے ٹاپ 5 وہ کون سی سوسائٹیز ہیں جو RDA کی لسٹ میں اپروول پر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں اس ٹیلی ویژن پہ، اور یہ یوٹیوب کا ٹیلی ویژن ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس طرح آ سکیں گے کہ جب یہ نیچے بالکل ویڈیو کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کا بٹن، اسے آپ سبسکرائب کر لیں گے۔ تو پلیز سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد نیچے آپ کے ایک لائک کا بٹن ہے، اسے کلک کریں تاکہ وہ بلو ہو جائے، اور آگے ہم اب بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے جو آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا، آپ تمام اپنے ویورز سے اور سبسکرائبر سے اور جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے جو ٹاپ 5 سوسائٹیز ہیں ان کی بات کروں گا ریسیل کے حوالے سے۔ ایریا کون سا ہے؟ ایریا ہے راولپنڈی اسلام آباد۔ یہاں راولپنڈی اسلام آباد اس وقت ہاٹ سپاٹ ہے۔ ہاٹ سپاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایریا جس ایریا کی پراپرٹی جلدی فروخت ہوتی ہے، بہت تیزی سے فروخت ہوتی ہے۔ تیزی سے کیوں فروخت ہوتی ہے؟ سر، وہ اس لیے تیزی سے فروخت ہوتی ہے ویورز کہ وہاں ارد گرد کوئی بڑا میگا پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے یا کوئی نئے جدید طرز کی کوئی سٹی یا سوسائٹی بن رہی ہوتی ہے۔ یہاں جو آج کا ہاٹ سپاٹ ہے اس میں کیا خاص بات ہے کہ وہ ایک ہاٹ سپاٹ بن کے باہر آیا؟ بالکل، اس میں 2 بڑی خاص باتیں اور کئی اس کی خاصیت اس کے علاوہ بھی ہیں۔ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں راولپنڈی اور اسلام آباد کے جنوب میں واقع چکری روڈ اور چکبیلی خان علاقہ چونترا سے لے کے، اور اس کے علاوہ جو مورت کا ایریا ہے، جس ایریے میں اٹک کے کونے پہ جو بالکل پنڈی سے ملتا جلتا ہے اور جہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ بنا ہے، ان ایریاز کی بات کریں گے۔ آپ اس ایریے کو اس طرح جانتے ہیں کہ ایک ایریے پہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ ایک سائڈ پہ بنا ہے اور دوسری سائڈ ریڈیو پاکستان رواد کے پاس سے رنگ روڈ راولپنڈی کا افتتاح ہونے جا رہا ہے دسمبر میں۔ تو ناظرین، آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہاٹ سپاٹ ایریا ہے اس کے مین کون سے پروجیکٹ ہیں جس کی وجہ سے ہاٹ سپاٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ یہ چھوٹے کون سے سرکاری پروجیکٹ ہیں، میگا پروجیکٹ کے بعد چھوٹے پروجیکٹ سرکاری بات کریں گے، اور اس کے بعد سوسائٹیز کو ہم ریٹ کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں میگا پروجیکٹ۔ میگا پروجیکٹ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ، یہاں پہ میگا پروجیکٹ ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرا بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ موٹر وے M2 ہے، جسے آپ اسلام آباد ٹو لاہور اور پشاور موٹر وے کہتے ہیں۔ سر، وہ یہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے آلریڈی، 1996 میں یہ بنا ہے۔ نیکسٹ جاتے ہیں اگر ہم، تو ہمیں جو اس وقت جس کی وجہ سے ہاٹ سپاٹ بن گیا ہے وہ ایریا، وہ رنگ روڈ راولپنڈی ہے۔ یہ RRR رنگ روڈ راولپنڈی جو ہے یہ اس وقت پاکستان کا جدید ترین رنگ روڈ بن رہا ہے۔ ML1 آپ نے سنا ہوگا، ریلوے کی جو پٹریاں نئی بچھائی جا رہی ہیں، وہ تو CPEC کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، لیکن اس سے بھی جو بڑا منصوبہ ہے جو ریئل اسٹیٹ والوں کے لیے آیا ہے چائنا کا CPEC کا، وہ ہے رنگ روڈ راولپنڈی۔ اور رنگ روڈ راولپنڈی کے اوپر 8 اکنامک زون بن رہے ہیں، اور اس کے ارد گرد
حکومت نے پنجاب حکومت نے 2000 ایکڑ کا رقبہ خریدا تھا جو ان اکنامک زون پہ تھا، لیکن اب حکومت پاکستان نے اس میں انٹرفیئر کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک دم سے سیکشن 4 نافذ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس جو انڈسٹریل زونز کے رقبے کو 2000 سے بڑھا کر 10,000 کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہاٹ سپاٹ ہے۔ چھوٹے کون سے میگا پروجیکٹس ہیں، سرکاری پروجیکٹس ہیں جن کی وجہ سے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے؟ آئیے ہم چھوٹے پروجیکٹس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ فاطمہ جناب وومن یونیورسٹی ہے، آئی ٹی یونیورسٹی ہے، اس کے بعد جرار کیمپ ہے، رینجر ہیڈ کوارٹر ہے، اس رینجر ہیڈ کوارٹر کے بعد کیڈٹ کالج ہے، اس کے بعد ایف ڈبلیو کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے، اور جو آرمی کا آئل ڈیپو کا ایریا ہے وہ بھی اسی ایریے میں بن چکا ہوا ہے، اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے ایف ڈبلیو کا آئل ڈیپو جسے ہم کہتے ہیں۔ اور یہ سارے پروجیکٹ، اس کے بعد سبزی منڈی یہاں پہ آ رہی ہے، بالکل نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب آ رہی ہے، اور وہاں اس کے لیے جگہ خرید لی گئی ہے، اور لاری اڈا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب آ رہا ہے۔ بالکل آپ صحیح سمجھتے، جو پیر ودائی کا لاری اڈا ہے، اور یہ بھی آپ صحیح سمجھیں سبزی منڈی کی جو I-10 کے پاس بڑی پرانی سبزی منڈی ہے وہ بھی وہاں سے شفٹ کر کے شہر سے باہر نکالی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر آپ کو اگر میں دوں تو اندرون شہر ڈاؤن ٹاؤن سے، راجہ بازار سے ہول سیل کی بڑی مارکیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس سے لایا جا رہا ہے سیدھا یہیں ایئرپورٹ کے قریب سی پیک شمالی زون 2 کے اندر اسے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو 8 اکنامک زون ہے یہاں پہ یہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ شہر کو بڑی ٹریفک جو شہر کے اندر داخل ہو جاتی تھی، یہ بڑے مسائل تھے، چھوٹے مسائل تھے جن کے لیے بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، حکومت پنجاب نے کی ہیں، اور اسپیشلی عمران خان کی حکومت نے اور عمران خان کی ذات نے اس میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ سابقہ گورنمنٹ نے اسے 32 کلومیٹر رکھا تھا، عمران خان نے اسے 65 کلومیٹر تک لے آئے ہیں۔ سابقہ گورنمنٹ نے 2000 ایکڑ گرد اکنامک زون کے لیے 8 اکنامک زون کے لیے رکھے تھے، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے، عمران خان نے ذاتی طور پر اس میں انٹرسٹ لیا اور اسے لے کے پہنچ گئے 10,000 ایکڑ تک، جبکہ یورپ ٹائپ کا جدید ترین ایک گرین پارک بھی یہاں پہ بنایا جا رہا ہے۔ انتظار کریں آپ اپنی فیملیز کے ساتھ اس جدید ترین پارک میں بھی انشاءاللہ یہ سارا ماحول انجوائے کریں گے۔ لیکن اب وہ مین پوائنٹ ہے جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وہ مین پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں ڈیفرنٹ طریقے سے ہم نے ٹاپ 5 سوسائٹیز کو ریٹ کرنا ہے۔ ٹاپ 5 سوسائٹیز کو ہم نے سب سے پہلے ریٹ کرنا ہے کہ جو اس وقت تک ری سیل پہ ٹاپ 5 ہیں ان کو ہم نے ریٹ کرنا ہے سب سے پہلے۔ لیکن آپ نے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، ری سیل سے نہ سٹارٹ کریں تو بہتر ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیگل سے، RDA کی لسٹ میں لیگل کون سی ٹاپ 5 ہیں، تو آئیں ٹاپ 5 چلتے ہیں جو لیگل ہیں RDA میں۔ نمبر 1 RDA میں جو لیگل ہے سر، وہ شہر کے قریب ترین ہے، وہ ہے الحرم سٹی راولپنڈی۔ اس کے گیٹ کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، آپ یہ دیکھتے جائیں۔ اس کے بعد آپ الحرم سٹی سے چکری کی طرف 15 کلومیٹر مزید آگے ڈرائیو کریں گے تو وہاں ایک اور بڑی پاکستان کی پہلی سمارٹ سٹی، بڑا زبردست پروجیکٹ، میگا پروجیکٹ جو راولپنڈی، اسلام آباد اور اس ایریے کی قسمت بدل دے گا، کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد۔ یہاں 15 کلومیٹر یہاں پہ ہے۔ یہاں سے سر آپ جب تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہاں سے جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو ملے گا سمارٹ سٹی سے آپ 30 کلومیٹر آگے ڈرائیو کر کے جائیں گے تو آپ کو ملے گا کرتبہ سٹی۔ بڑا زبردست کرتبہ سٹی بن رہا ہے، یہ بھی اپروول ہے، اور اس کی بڑی زمین مطلب 5000 کنال پہ RDA نے اسے دیا ہوا ہے، اور ان کے پاس NOC دیا ہوا ہے، مزید بھی ان کے پاس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں جب یہ اس سوسائٹی کا افتتاح ہوا تھا تو 3.5 لاکھ روپے کی 5 مرلے کی فائل تھی، اب یہ 15.5 لاکھ روپے کو کراس کر چکا ہے۔ بڑا لوگوں نے، انویسٹر نے اس سے پیسہ کمایا، انڈ یوزر اس سے بڑا مستفید ہوا ہے۔ شہر سے بہت زیادہ دور ہے، شہر سے یہ 70 کلومیٹر کے اباؤ دور ہے، لیکن یہ ایک اپنی ہی نئی دنیا بسا رہے ہیں۔ یہاں کرتبہ مسجد بن رہی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی مسجد، اور اس کے بعد کرتبہ یونیورسٹی بھی بن رہی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی۔ یہ جماعت اسلامی اور
तबलीगी जमात वालों के नेटवर्क का सबसे बड़ा और कामयाब प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कौन से लोगों ने किया है? बन्नू में रहने वाले लोगों ने किया है, और कोयटा में रहने वाले लोगों ने किया है, बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। चौथा, आप एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब चले जाएं, टॉप सिटी है। और पांचवा भी, यहाँ एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब चले जाएं तो मुमताज़ सिटी है। ये टॉप 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे इनओसी वाले। अब हम जाते हैं टॉप 5 रीसेल में। सर, आप अगर टॉप 5 रीसेल में जाते हैं तो रीसेल में सबसे टॉप 5 वो आएंगे जिनके अंदर सहूलियात मौजूद हैं, आबादी मौजूद हैं, लोग वहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये इंजॉय कर रहे हैं। तो टॉप 5 में फिर एक मरतबा फिर पहली लिस्ट में तो अलार्म सिटी इसलिए नाम ले गया था कि वो शहर के करीब था। अब इसलिए नंबर 2 में भी टॉप 5 में पहले नंबर अलार्म सिटी इसलिए आ रहा है कि सर उसके अंदर तकरीबन 5,500 घर बने हुए हैं, 2 स्कूल आबाद हैं, और उसके अंदर लिविंग स्टैंडर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है, घरों के आगे ग्रीनरी है, लोग रह रहे हैं। तो टॉप 5 में रीसेल पे नंबर 1 जो आ रहा है सर, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें घरों की वैल्यू और रेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी है सर, वो है अल हरम सिटी। टॉप 5 में जो रीसेल में अगर सबसे ज़्यादा और दूसरे पे चले जाएं तो वो इलीगल है अभी तक, लेकिन अवाम के समुंदर को नहीं रोक सकते, उनकी काविशों को, उनकी मार्केटिंग को, उनके नाम के एतमाद को। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ कोरोना के मुश्किल वक्त में भी उनके CEO खड़े रहे हैं और करोड़ों रुपए का उन्होंने तोहफ़ा भी दिया, अतिया भी दिया इस पाकिस्तान की आवाम के लिए। ब्लू वर्ल्ड सिटी के CEO साहब की बात कर रहे हैं, और ब्लू वर्ल्ड सिटी है रीसेल में नंबर 2 पे, और तो उनकी फाइलें बड़ी तेज़ी से बिक रही हैं, रीसेल में फ़रोख्त हो रही हैं, और इवन के 90% इन्वेस्टर्स में ने उठाई हुई हैं, 10% एंड यूज़र तक गई हैं। लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़ी मंडियां लगती हैं इन फाइल्स की, अभी बेल्टिंग नहीं हुई। दिसंबर में इंस्पेक्टेड है, बार बार खबर आ रही है कि उनके जनरल ब्लॉक की बेल्टिंग होगी, अल्लाह करे ये बेल्टिंग हो जाए। लेकिन सबसे मेगा प्रोजेक्ट इस हवाले से है सर, रीसेल इसकी बहुत हाइप पे। तीसरे नंबर पे चले जाएं, अगर आप रीसेल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रीसेल का प्रोजेक्ट जो तीसरे नंबर पे है इस वक्त वो एशिया हाउसिंग सोसाइटी है। लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ 15 लाख 12 लाख रुपए से लेके आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का भी प्लॉट मिल जाता है। लेकिन रीसेल वैल्यूज़ इतनी हैं कि एशिया हाउसिंग सोसाइटी के सामने 75 रियल स्टेट एडवाइज़र बैठते हैं, 75 रियल स्टेट एडवाइज़र बैठते हैं, और सब के सब अपोजिट साइड पे अलार्म सिटी को कुछ भी नहीं, कोई रियल स्टेट एडवाइज़र नहीं कर रहा है इतनी तेज़ी से कि हर बंदा आपको एशिया हाउसिंग सोसाइटी का रीसेल करता नज़र आएगा। अलार्म इस 75 में से 25 लोग सिर्फ और सिर्फ अलार्म सिटी की रीसेल कर रहे हैं। अलार्म सिटी की रीसेल हो रही है बैरिया टाउन में, इस्लामाबाद में और इन पोश इलाकों में। लेकिन यहाँ जो सामने अक्सरियत है वो भी एशिया हाउसिंग सोसाइटी कर रही है। बैरिया में भी एशिया हाउसिंग सोसाइटी गुलशन कश्मीर का रीसेल हो रहा है, DHA में भी हो रहा है, और ये हो रहा है कराची से इस्लामाबाद तक। अब हम जाते हैं सर रीसेल में नंबर 3 पे पीर मेर अली शाह टाउन है, और नंबर 4 पे रीसेल में है टॉप सिटी, और नंबर 5 पे रीसेल में है मुमताज़ सिटी। और इसके बाद हम अगर शहर के करीब तरीन और सहूलियात में से अगेन टॉप 5 को हम अगर रेट करेंगे तो फिर अलार्म सिटी बिल्कुल टॉप 1 पे आ जाएगी, क्योंकि ये CMX से है सिर्फ 12 किलोमीटर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से है सिर्फ 10 किलोमीटर, और ठलिया इंटरचेंज यानी कि मोटरवे M2 के मोटरवे ठलिया इंटरचेंज से है सिर्फ 8 किलोमीटर, और सदर से ये सिर्फ 13 किलोमीटर है, और केंट एरिया जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे से ये इसकी मसाफत है टोटल 7 किलोमीटर। मसाफत के लिहाज से शहर के बिल्कुल करीब तरीन है ये। फिर मसाफत के लिहाज से भी अलार्म सिटी टॉप 1 पे आती है, एशिया हाउसिंग सोसाइटी 2nd पे आती है, ब्लू वर्ल्ड सिटी स्मार्ट सिटी 3rd पे आती है, ब्लू वर्ल्ड सिटी 4th पे आती है, मुमताज़ सिटी 5 पे आती है, क्योंकि शहर से दूर है, सहूलियात से दूर है। लेकिन एयरपोर्ट के लिहाज से टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी 1st पे आते हैं, इंतहाई करीब हैं, बिल्कुल ही मिले जुले उनके साथ। आप तमाम लोग जो हॉटस्पॉट के एरियाज़ में काम
کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے میں نے ان سوسائٹیز کی ریٹنگ بتائی ہے. امید ہے کہ آپ ان میں تیزی سے انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے, مزید بھی انویسٹمنٹ کریں گے. اور گزارش یہ بھی ہے کہ آپ انشاءاللہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں گے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے. یہ سبسکرائب بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے, جب سے میں نے ریکویسٹ کرنا شروع کیا ہے تو 10% لوگ تھے جنہوں نے جو ہمارے ویورز تھے انہوں نے سبسکرائب کیا تھا. اب 13% ہو گئے. میں اگر اسی طرح آپ سے ریکویسٹ کرتا رہوں گا تو یہ جا پہنچے گا 50% کو ایک دن, اور ہماری ریکویسٹ کو آپ سنتے رہیں گے. اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں گے اجازت. آپ اپنے دوستوں, رشتہ داروں, اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں گے, ہمارا بھی خیال رکھیں گے, MZS TV کا بھی خیال رکھیں گے, اور MZS TV کو سبسکرائب بھی کریں گے. اسی کے ساتھ السلام علیکم, آداب عرض.